الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام احباب ایک مرتبہ احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خصوصاً عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مناسبت سے ایسا مہینہ عطا ہوا جس میں سال بھر کی نسبت سے، سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے
مختلف پہلوؤں مختلف گوشوں کا بکثرت تذکرہ ہوتا ہے، اور امت مسلمہ اپنے قلوب و اذہان کو اس سے منور بھی کرتی ہے اور اپنی عملی زندگی کو اس کی اصلاح بھی کرتی ہے اور درستگی کی طرف آنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ ہدایت، راہبر، رہنما، مشعل راہ، ماڈل، جو بھی آپ یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ لفظ استعمال کر سکتے ہیں امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے، وہ حضور کی ذات کے اوپر پورا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہت سے پہلو ہیں، انسان ساری زندگی گفتگو کرتا رہے کبھی بھی کسی پہلو کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا، اور آپ کی ساری سیرت اور سوانح کبھی صحیح طرح سے بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو مکارم اخلاق ہے، آپ کے اخلاق عالیہ۔ اخلاق کا معنی عادت ہے، لفظی معنی۔ وہ عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے کسی کی بھی، اور عادت بد بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کہاں سے معلوم ہو سکتی ہے، اور اچھے اور برے کا فرق ہمیں کس نے بتایا ہے۔ ہمارے لیے اول و آخر، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہی ہمارے لیے منبع ہے۔ دین کے، اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے۔ آپ کسی بھی طرف رخ کر لیں، آپ کو بہرحال ہدایت اسی دروازے سے ہی حاصل ہوگی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ آپ اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے جا کے کسی عنوان پر وہاں سے کچھ سیکھنا چاہیں تو کچھ نہ کچھ ملے گا جو ان سے مماثلت رکھتا ہوگا۔ کافر بھی ہے تو اس نے بھی یعنی مسلمانوں کے اخلاق میں سے کچھ نہ کچھ نکالا ہے اور اسے اپنی زندگی میں لایا۔ اس کی بنیاد پہ ہمارا آج کا کمزور مسلمان کفار کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ان کے کچھ اچھے کاموں کو جو دنیا کے اعتبار سے اچھے معلوم ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی مسلمانوں کے اخلاق تو یہ ہیں، دشمن کے اخلاق کتنے شاندار ہیں، دشمن کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، جبکہ در حقیقت انہوں نے بھی مسلمانوں کو ہی دیکھا ہے، مسلمانوں کو ہی پڑھا ہے، تقابلی مطالعہ کیا ہے، اور اس میں سے جو کچھ وہ اپنے معاشرے، اپنے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے حاصل کر سکتے تھے، انہوں نے اس کو نکال کے اپنی تہذیب کا حصہ بنایا، اپنے ماحول کا حصہ بنایا۔ بہت بڑے بڑے کفار ہیں، رائٹرز گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، حکمران گزرے ہیں، انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مثالیں دی، اور ان کے دور میں جو اصلاحات ہوئیں ان میں سے بہت کچھ ایسا ہے جس کو مغربی ممالک کے حاکموں نے انہیں اپنے نظم کا حصہ بنایا، اپنے نظم کا حصہ بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے اخلاق کی تمیز سکھائی۔
انسان بہرحال اس معاشرے میں جینے والا ایک حیوان ہے. حیوان مانا جاندار. اور وہ تنہا زندگی گزار نہیں سکتا. اللہ جل شانہ نے اس کی زندگی کو بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے ساتھ وابستہ کر رکھا. ایک شخص ایک کاغذ اور قلم سے کچھ تحریر کرتا ہے تو کیا وہ تنہا یہ عمل کر سکا ہے؟ اس کاغذ کی تیاری کے تمام مراحل اور اس کاغذ کا اس شخص کے ہاتھ تک آنا اور اس قلم کی تیاری کے تمام مراحل اور اس قلم کا اس تک پہنچنا، قلم میں موجود سیاہی کی تیاری کے تمام مراحل اور اس کے بعد اس کے قلم تک آنا اور لکھنا، اس میں کتنے افراد شامل ہیں. اور یہ سب کے سب آپس میں کہیں نہ کہیں یعنی مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ ربط تعلق قائم ہے. اس نے ایک عمل کرنا ہے لکھنے کا، اور اس کے لیے پیچھے پوری ایک لمبی فہرست ہے کن کن مراحل سے گزر کر یہ چیز اس تک پہنچے گی. اللہ نے نظام ہی ایسا تشکیل دیا ہے کہ وہ جب تک یہ آپس میں پورا معاشرہ پوری سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، انسان جی نہیں سکتا. وہ کہے جی کہ میں تنہائی کی زندگی گزاروں گا، روٹی کہاں سے کھائے گا؟ بیج کس نے لگایا؟ محنت کس نے کی؟ سبزیاں اگیں کس نے ان کو نکالا وہاں سے؟ منڈی میں آ کے بکی، اس سے پہلے کہاں سے ہوتی کہاں تک پہنچی؟ وہ کہہ رہے جی میں تنہائی پسند ہوں. کیسے تنہائی پسند ہو؟ یا تو سب کچھ کو چھوڑ دو، سارے کام خود ہی کر لو، ایک بند کمرے میں بیٹھ کے. ممکن نہیں ہے. معاشرہ، سوسائٹی، افراد، خاندان، کنبہ، دوست، احباب، یہ پورے کا پورا اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی کے لیے ایک ماحول اور انوائرمنٹ پیدا کیا ہے جس کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے. اور اس کے تقاضوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں ایک چیز کا تذکرہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وہ آپ کے اخلاق عالیہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو بلندیوں تک لے کر جاؤں، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہ رہ جائے کہ جس کی تربیت نہ ہو سکے، جس میں انسان کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے حضور نے اپنا کوئی نمونہ اور اسوہ ہمارے سامنے پیش نہ کیا ہو. اور پھر آپ کی ذات ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، گویا کہ ایک مکان تعمیر کیا اور اس میں ایک ایک اینٹ کو چن چن کے رکھا، تراش تراش کے رکھا. اس کے اندر صحابہ کی پوری جماعت کے ایک ایک فرد کو اس میں لگایا، ایک ایک ہیرا تراشا، اور اس کے بعد اس کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیل رہی ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے. آپ کے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے. جو رنگ ان پہ چڑھا پھر کائنات کے لیے وہی رنگ نمونہ اور راہ عمل بن گیا. اور قرآن کریم میں آتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. صحابہ پر رنگ چڑھا حضور سے، اور حضور پر کس کا رنگ تھا؟ اللہ کا. تو صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا ہی ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں کسی کا. کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے اچھا؟ تو رب کے رنگ میں رنگنے کا نام ہی دین محمدی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسوہ نبوی ہے. رب کے رنگ میں رنگنے کا نام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کے بھی بہت سارے پہلو ہیں. آپ نے صحابہ کی پوری جماعت تیار کی. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ جل شانہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں.
اور پھر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز میرا قرب بھی اس شخص کو نصیب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. میرا قرب بھی اس کو نصیب ہوگا جس کے اخلاق عالی ہوں گے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی اچھے لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ان کے اخلاق کو دیکھو. جن کے اخلاق اچھے ہیں آدمی بھی اچھا ہے. جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور غالباً کسی علاقے کی گورنری کے لیے یا کہیں پر کسی شخص کو سفیر بنا کر بھیجنے کے لیے کسی اہم معاملے کے لیے کسی آدمی کی تلاش تھی کہ کس کا انتخاب کیا جائے. ایک صاحب تشریف فرما تھے اور ناس کے امیر المومنین فلاں آدمی اس کام کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں, ان کا انتخاب کر لیجئے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں پوچھی اور ان تینوں کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی معاملہ کیا ہے؟ نہیں. کبھی دسترخوان پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے؟ عرض کیا نہیں. ہمارا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ عرض کیا نہیں. وہاں جب یہ تینوں کام نہیں کیے تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے؟ ان 3 کاموں میں آدمی کا اندر جو ہے وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. اندر پیٹا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس قماش کا ہے. جس کی آنکھ نہیں بھری ہوئی وہ دسترخوان میں بیٹھ کے ساتھ والے کا خیال نہیں کرتا, اسے اپنی فکر پڑی ہوتی ہے. سفر میں وہ دوسرے کا خیال نہیں کرتا, اپنا ساتھی ہے. اخلاق کا تقاضا ہے. معاملات میں امانت داری نہیں ہے, اخلاق کا تقاضا ہے. دیانت نہیں ہے, اخلاق کا تقاضا ہے. وہ ٹھیک نہیں کرتا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کا پرتو تھے, بالکل ویسی ہی کیفیت. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نسل انسانی کو اخلاق عطا فرمائے اور ان اخلاق میں پہلی چیز جو ارشاد فرمائی وہ سچائی ہے. وہ سچائی ہے. سچ بولنا ایک عادت ہے اور اچھی عادات میں سب سے پہلی عادت جس کا تذکرہ کیا گیا وہ سچائی ہے. اور جھوٹ بولنے کو کبیرہ گناہ کہا گیا. برائیوں میں جس کا تذکرہ سب سے پہلے ہوا وہ یہ برائی ہے, جھوٹ بولنا معاشرتی برائی ہے. اور قرآن کریم میں کہا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اور سوچیں کہ جس پر اللہ کی لعنت پڑے اس کے پیچھے کیا بچ جائے گا, اس کے پلے کیا رہ جائے گا پیچھے جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. استغفر اللہ. تو سچائی نجات کا ذریعہ ہے, کامیابی کا ذریعہ ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. حاضر خدمت ہو کے عرض کیا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں, لیکن مجھ میں بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جن کو میں فوری طور پر چھوڑ نہیں سکتا. شراب نوشی ہے, زنا ہے, اور اعلی حاضر قیاس کیا کچھ کرتا ہوں. زمانہ جاہلیت سے کفر میں کوئی پابندی نہیں ہے, جو مرضی کرو. سب کچھ کو چھوڑ کر واپس آنا بہت مشکل کام ہے. تو اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ سب کچھ چھوڑنے کا ابھی نہیں کہیں گے, آہستہ آہستہ کوشش کر کے چھوڑ دوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط قبول فرما لی اور ارشاد فرمایا کہ ایک شرط میری بھی ہے, وہ یہ کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. بس یہ کام تم چھوڑ دو, باقی کچھ نہ چھوڑو. ایک جھوٹ چھوڑ دو, باقی سب کچھ جو تم نے کہہ دیا مجھے قبول ہے, سارے عمل کرتے رہو, جائز آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں. وہ صحابی تشریف لے گئے. ایک جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے تمام تر برائیاں ان سے چھوٹ گئیں. وہ فرماتے تھے کہ میں جب کوئی عمل کرنے کے لیے سوچتا یا خواہش پیدا ہوتی یا جی چاہتا تو فوراً خیال آتا اگر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ تم نے یہ کام تو نہیں کیا، تو کیا کہوں گا؟ اور اگر سچ بولوں گا تو شرمندگی ہوگی حضور کے سامنے، جھوٹ بول نہیں سکتا کہ حضور سے وعدہ کیا، لہٰذا ایک ایک کر کے ساری برائیاں چھوڑ دیں، اللہ نے صاف کر دی ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور حضور کی سچائی وہ ہے کہ جس کو دشمن بھی تسلیم کرتا ہے، دشمن بھی تسلیم کرتا ہے۔ ابو جہل اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریش میں دو بڑے دشمن تھے۔ ابو جہل کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی، حضرت ابو سفیان کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی، فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کر لیا، لیکن حالت کفر میں سب سے سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، جو پیغام لائے ہیں درست ہے کہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہے تو سچا آدمی، جھوٹ نہیں بولتا، ہے سچا آدمی، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا کہ تم مانتے کیوں نہیں پھر اس کی بات؟ کہنے لگا چودراہٹ کا مسئلہ ہے، اپنی چودراہٹ جاتی ہے، اپنی سرداری کا مسئلہ ہے، باقی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جو بات کہہ رہا ہے کردار کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے سچا آدمی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن دل نہیں مانتا کہ ہم اپنی سرداری سب کچھ چھوڑ کے اس کی غلامی میں کیوں آ جائیں، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے کہ دشمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں تھی، پہلے میں نے عرض کیا یہاں پہ ایک مرتبہ، حضور کی ذات سے تکلیف نہیں تھی۔ آپ جو دین، جو نظام، جو شریعت، جو کتاب، جو ہدایت لے کے آئے، تکلیف اس سے تھی کہ اس سے دشمن کا نافذ کردہ جتنا بھی نظام تھا وہ سب کا سب اس کو ختم کر رہے ہیں۔ دین اسلام فک کل نظام، تمام کے تمام نظام ہائے باطلہ جو اس وقت تک موجود تھے اور جو آسمانی نظام موجود تھے جن میں تبدیلی اور ترمیم اور پتہ نہیں کیا تحریف ہو چکی تھی، اس سب کو بھی دین نے آ کے ختم کر دیے کہ اب یہ نہیں ہے، ان پر ایمان تو ہے، ان پر یعنی یقین تو ہے کہ یہ آسمانی نظام ہے بس، لیکن اب ان کی اتباع، فرما برداری، پیروی، ان کے مطابق زندگی گزارنا ایسا نہیں ہے، بلکہ فرما دیے کہ لوکان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے اگر اب میری زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دوبارہ تشریف لے آئیں یا وہ حیات ہوں، ان پر بھی مجھ محمد کی اتباع لازم ہے، ان کا دین بھی نہیں چلے گا۔ دین یہی چلنا تھا، اور اسی سے دشمن کو تکلیف تھی کہ ہمارا سارے کا سارا سسٹم مفلوج کر کے رکھ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، ہمارا خاندانی نظام جو ہماری بادشاہت کے تحت چل رہا، ہماری سرداریاں ختم کر دی، اور ایک اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اسی کے گرد سارے کا سارا دین گھوم رہا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، شام کے علاقے میں تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے حالت کفر میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے۔ ایک زمانے میں خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے قیصر روم کے پاس خط بھیجا۔ جب آپ کا خط وہاں پہنچا تو اس نے اپنی سلطنت کے اندر معلوم کروایا کہ دیکھو وہاں مدینے سے یا حجاز سے یا عرب سے کوئی قافلہ یا کوئی لوگ تو نہیں آئے ہوئے، معلوم تو کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس کے علاقے کے لوگ کیسا جانتے ہیں اس کو۔ آدمی کی شخصیت کا تو اندازہ ہونا، اس کا دین، مذہب، اس کا لایا ہوا نظام، وہ بات کی بات ہے، پہلے اس کی شخصیت تو معلوم ہو کہ آدمی کیسا ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ مکہ سے ایک وفد آیا ہوا، تجارتی قافلہ ہے، ان کو بلایا گیا۔ حضرت ابو سفیان اس میں موجود تھے، ان کو انہیں متکلم بنایا کہ بات تم کرو گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے علاقے میں ایک شخص ہے جو خود کو محمد کہتا ہے اور نبوت کا دعوے دار ہے اور خود کو نبی کہلاتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیسا آدمی ہے؟
تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تو سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ہم نہیں مانتے، ہمارا اختلاف ہے، دشمنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آدمی سچا ہے، اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اور تیسرا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی تصدیق کا جو دشمن کی طرف سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی جو پہاڑ ہیں ان چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اور پھر کہا تھا کہ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، 40 سال گزارے ہیں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ نبوت کا اعلان تو 40 سال کے بعد کیا، اس سے پہلے کی زندگی میری تمہارے درمیان گزری ہے۔ تو ان سب نے کہا تھا کہ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تیرے اندر سوائے سچائی کے کچھ نہیں پایا۔ تو آج یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ میں سے بھی ایک پہلو کی چھوٹی سی مثال ہے، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ ساری کی ساری زندگی آپ کی سچائی کے ساتھ آراستہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم اس ایک چھوٹے سے عمل پر مجھ سمیت سب سے پہلے میں کہ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی باتوں کو چھپانے کے لیے، کتنے کاموں کو سلجھانے کے لیے اپنی دانست کے اندر، کتنے معاملات پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بول جاتے ہیں، ہم سچ کا خیال نہیں کرتے۔ اس کی بے برکتی ہمارے وجود میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے گھر بار میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے خاندان کنبے میں، ہر جگہ پر اس کی بے برکتی ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ سچ کی برکت ہے، سچ کی برکت ہے، جھوٹ کی بے برکتی ہے، بالکل بے برکتی ہے۔ یہ تو آپ کی ذات تھی، اور جو معاشرہ حضور نے تشکیل دیا، اس معاشرے کے ایک ایک فرد کو بھی آپ جس مرضی بڑے سے بڑے پیمانے پر تول لیں، جس مرضی بڑے سے بڑے معیار پر لا کر اس کو پورا اتارنا چاہیں وہ پورا اترے گا۔ مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد ایک غزوہ پیش آتا ہے، غالباً سن 9 ہجری ہے، غزوہ تبوک، اور مسلمانوں کی تاریخ کا مشکل ترین غزوے میں شمار ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کا عالم ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور اقدامی جہاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جو جس حال میں ہے نکل آئے، جو جس حال میں ہے نکلے باہر، بوجھل ہو یا ہلکے ہو، کچھ سامان ہے یا نہیں ہے، سواری ہے یا نہیں ہے، اسلحہ ہے یا نہیں ہے، مال و دولت ہے یا نہیں ہے، نکلنا ہے، جانا ہے۔ مدینہ سے 400 کلومیٹر تبوک ہے آج کے دور میں، اور اس سے بھی کئی آگے، وہاں جا کے جہاد کرنا ہے اور لڑنا ہے، کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے۔ منافقین پیچھے رہے، نہیں گئے ساتھ، چند صحابہ میں سے 2-4 کی قرآن کریم میں بھی آتا ہے، احادیث کے اندر بھی آتا ہے، بہت واضح انداز سے وہ پیچھے رہ گئے عذر کی وجہ سے۔ یہ سوچا کہ آج نہیں، ہم کل چلے جائیں گے، سواری موجود ہے ہمارے پاس، سہولیات موجود ہے، پیدل لوگ جا رہے ہیں، آج تھوڑا سا کام نمٹا لیں، کل انشاءاللہ نکلیں گے تو پہنچ جائیں گے، سواری ہے انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ یہ سوچتے 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 نہ کام حل ہو سکے، نہ سہولت کے باوجود، سامان سفر ہونے کے باوجود، سواریاں میسر ہونے کے باوجود وہاں تک نہ پہنچ سکے، پیچھے رہ گئے۔ اور اس کا شدید افسوس بھی رہا صحابہ کو، ایسا نہیں کہ انہوں نے اس پہ شکر کیا کہ ٹھیک ہے جان بچ گئی، پیچھے رہ گئے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے، اور منافقین پہنچنا شروع ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹے بہانے کر کے معافیاں مانگنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا میرے کاروبار کا مسئلہ تھا، کوئی بچہ بیمار تھا، وہ فلاں کام پھنس گیا تھا، فلاں یہ ہو گیا تھا، اس قسم کے عذر پیش کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا کے جھوٹ بول کر معذرت کر کے جان چھڑائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا،
اور ان پر کوئی سختی نہیں کی، کوئی سزا نہیں دی، چھوڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، اور ان کی وجہ شہرت یہ واقعہ بہت بنا، اور اس نام سے پوری حدیث کعب بن مالک بخاری، مسلم، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، بہت طویل حدیث ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ جس طرح یہ سارے جھوٹ بول کے نکل گئے ہیں، تو اگر میں نے سچ بولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری ہوگی، ایک عذر کر دوں گا، کم از کم آپ یہ تو سوچیں گے نا کہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں آیا، بغیر عذر کے یہاں نہیں رہا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا مجھے، فوراً مجھے تنبہ ہوا، اور میں نے کہا کہ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، جو بات ہے وہ سچ سچ کہہ دوں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، یا رسول اللہ یہ سوچ کر پیچھے رہا، فلاں دن یہ ہو گیا، فلاں دن یہ ہو گیا، فلاں دن یہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں نہیں جا سکا، شریک نہ ہو سکے، میری معذرت قبول فرمائے۔ سچ بولا، دوسروں نے جھوٹ بولا، انہیں کچھ نہیں کہا گیا، سچ بولا، اور 50 دن سوشل بائیکاٹ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جنہوں نے حضور کا سکھایا ہوا سبق صحیح صحیح سنا دیا، سچ بولا، ان کا 50 دن سوشل بائیکاٹ ہوا، اور پھر جو توبہ قبول ہوئی، اس قبولیت کی کوئی مثال نہیں، اس قبولیت کی پھر کوئی مثال نہیں۔ جنہوں نے جھوٹ بول کر معذرت کر لی، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رسوا ہوئے، آخرت میں بھی رسوا ہوئے۔ آج تک قرآن میں قیامت کی صبح تک ان کا نام منافق ہی لکھا جائے گا، کسی کو اس کے صحیح نام سے نہیں پکارا جاتا، تعریف نہیں ہے اس کی، منافق ہی کہا جا رہا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، نبی کے ساتھ جھوٹ بول کے گیا، گویا کہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا کہ نبی تو وحی کے ذریعے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں نے سچ بولا، 50 دن ان کو سوشل بائیکاٹ ہوا، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، جھنجھوڑا گیا، امتحان لیا گیا، اور اللہ نے ان کو امتحان میں کامیاب کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھجوایا، بیوی نے بولنا چھوڑ دیا، بچوں نے بولنا چھوڑ دیا، بوڑھے ماں باپ نے بولنا چھوڑ دیا، خدمت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس کیفیت میں قسم کرسی کے عالم میں گھر میں زندگی گزار دی۔ مسجد میں جاتے حضور کو سلام کرتے، جواب نہ ملتا، صحابہ کو سلام کرتے، جواب نہ ملتا۔ اپنے سے یعنی دل اچاٹ ہو گیا کہ مجھے کیا ہے، میں کون سے جہان میں جی رہا ہوں، جہاں جہاں جاتا ہوں، جس کو ملتا ہوں، جیسے یہ سارے وہ تھے جو میرے ساتھ تعلق رکھتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے بھائی ہیں، حضور تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ کوئی بھی تو جواب نہیں دے رہا۔ 50 دن کا عرصہ ہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 2 ماہ تقریباً۔ کیا بیتی ہوگی ان کے اوپر، اور انہوں نے اللہ سے پتہ نہیں کس کس طرح سے رو رو کے مانگا ہوگا کہ اللہ اب تو معاف فرما دے، حضور ہم سے مان جائے۔ اگر حضور نہ مانے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب توبہ قبول ہوئی تو حضور نے خود پیغام بھیج کر بلوایا، تشریف لے گئے۔ تو یہ سچ بولنا دنیا میں عارضی تکلیف ہے، صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوا۔ دنیا میں عارضی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، کرب ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شمائل ترمذی میں ایک عجیب بات بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر انہوں نے آپ کی نیند کا بیان کیا تو وہاں خواب کا تذکرہ بھی کیا، اور اس خواب کو مثال دی اس دنیا کے ساتھ کہ خواب دنیا کی طرح ہے، دنیا کی زندگی کی طرح ہے، اور پھر اس کو مسلمان اور کافر کے ساتھ جوڑا ایک مثال دے کر۔ فرمایا کہ کافر ہے، اس کے پاس بادشاہت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کافر ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ جیل میں ایک شخص پڑا ہوا ہے، ایک آدمی جیل میں ہے، اور وہ خود کو دیکھ رہا ہے کہ وہ
بادشاہ ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس تخت ہے، غلام ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، پتہ نہیں کتنی بڑی سلطنت کا واحد حکمران ہے، اتنے خواب دیکھے اس نے جس کی انتہا نہیں، اس میں خوش باش بہترین زندگی گزار رہا ہے، جیسے اس کی تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا۔ ہمارے کافر کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کو ایسے مزین کر دیا ہے، ایسے مزین کر دیا ہے کہ جو جی چاہے کرو، لیکن جب یہ خواب ختم ہوگا تو آگے جیل ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ جب یہ خواب ختم ہوگا، دنیا کا موت واقع ہوگی، جب حقیقی زندگی میں آؤگا تو آگے جیل خانے میں پڑے ہو۔ اور مسلمان کی مثال یہ دی کہ وہ ایک شخص ہے، وہ اپنے نرم و گداز بستر پر لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک اذیت میں ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ دشمن مجھ پہ حملہ آور ہے، مجھے زد و کوب کر رہا ہے، مار پیٹ رہا ہے، پریشانی میں ہوں، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، بڑی عجیب و غریب بے بسی کی حالت ہے۔ یہ سارا منظر جب اس کا خواب ختم ہوتا ہے تو وہ خود کو اسی گھر کے بستر پہ دیکھتا ہے، کتنی راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ایمان والے کی مثال دنیا کی زندگی میں ایسے ہے کہ یہ سارے دنیا کے جھمیلے، یہ دین اور شریعت اور اسلام اور قرآن کی طرف سے لگائی گئی تمام تر پابندیاں اس کے لیے، یہ وہ مشقتیں ہیں، وہ کرب و تکلیف ہیں، وہ پریشانیاں ہیں جس کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا کی زندگی میں، لیکن جب یہ سب ختم ہوگا، اس خواب سے نکلے گا تو پھر آگے راحتیں ہی راحتیں ہیں، آرام ہی آرام ہے، تکلیف دور ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ سب کی ہے اس دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرمائے اور آخرت کی زندگی کو بھی آسان فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے، قرآن کریم میں تعلیم فرمائے، اس کی شان نزول میں آتا ہے آیت مبارکہ کے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ جل شانہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں تیرے عذاب کو، تیری تکلیف کو، تیری سزا کو کس طرح برداشت کر سکتا ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، بہت گناہ گار ہوں، میرے اعمال کا اگر کوئی سزا ہے، اس پہ تیری کوئی ناراضی ہے تو مجھے اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے، آخرت کی سزا کا متحمل نہیں۔ تو دن بدن کمزور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ سوکھ کر لکڑی بن گئے۔ اس بیماری کی بنیاد پر مسجد شریف میں آنا بھی موقوف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا وہ فلاں کہاں ہے، نظر نہیں آتے۔ عرض کیا حضرت تو بیمار ہے بہت زیادہ، تو گھر میں پڑا وہ، اس کی حالت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ۔ یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے، کسی کا حال پوچھنے کے لیے جایا جائے، اس کا دل بہلایا جائے، اس کو تسلی دی جائے، بھی حضور کے اخلاق ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، جا کے اس کے حال پوچھا، خیریت دریافت کی، اور فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کر رکھی؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کر رکھی؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے دعا تو کی ہے۔ پوچھا کیا دعا کی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ دعا کی ہے میں نے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے دنیا کی بھی خیر مانگو، آخرت کی بھی خیر مانگو۔ دنیا کی برائی کیوں مانگی تم نے؟ کیا تم اللہ کی اس دنیا میں دی جانے والے سزا کے متحمل ہو؟ اس کو برداشت کر لو گے؟ تم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا کی تکلیف سے بھی دور فرما، آخرت کی تکلیف سے بھی بچا، یہاں کی بھی خیر اور بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی خیر اور بھلائی عطا فرما۔ ان صحابی نے یہ دعا مستقل پڑھنی شروع کی بطور ورد اور وظیفے کے، ان کی صحت ٹھیک ہوتی چلی گئی، دوبارہ تندرست ہو گئے، توانا ہو گئے، صحت مند ہو گئے، مسجد میں آنا شروع ہو گئے، اللہ نے تکلیف دور فرما دی ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو دوسری چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کا حصہ ہے، جو امت تک پہنچی، اخلاق میں دوسری چیز علماء نے بیان فرمائی تحمل و بردباری، برداشت۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ لوں، مجھے مختلف لوگوں پہ غصہ آتا ہو، مختلف لوگوں سے دل میرا پریشان ہوتا ہے، دل تسلیم نہیں کرتا، ان کو بڑی اذیت ہوتی ہے، لیکن آدمی ایک لمحے کے لیے سوچے مجھے بھی تو کتنے لوگوں نے برداشت کیا ہوا جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں، میری عادتیں کتنی بری ہیں، ان کو بھی تو لوگوں نے قبول کر رکھا ہے، مجھے بھی تو اچھی بری تمام عادات کے ساتھ سب نے تسلیم کر لیا ہے، تو مجھے بھی اچھی بری عادات کے ساتھ تسلیم کر لینا چاہیے۔ تحمل، بردباری یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ کی ہے. ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان 13 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے جماعت صحابہ کو مقابلہ اور جواب دینے کا اختیار اور اجازت نہیں تھی. ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں. اگر کوئی یہ کہ جی تمہارے نبی کے اخلاق کیا، ہم نے دیکھا 13 سال کی تو اللہ کی طرف سے پابندی تھی، انہوں نے کون سے اخلاق کا مظاہرہ کیا؟ بکواس کرنے والے کر سکتے ہیں نا، نبی پر زبان درازی کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، بک بک کریں گے. مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے پابندی تھی، آپ جواب نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا آپ نے جواب نہیں دیا. مان لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یا یہ بھی آپ کے اخلاق عالیہ ہیں. اسی مکہ کے دور میں آیا تھا نا طائف کا واقعہ، اسی مکہ کے دور کا واقعہ ہے طائف کا. آپ تشریف لے کے آپ سے کہا گیا کہ اس پوری کی پوری بستی کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان بالکل پیس دیتے ہیں پکڑ کے، ایک شخص نہیں بچے گا، بوٹی تک نہیں ملے گی، ان کی ختم کر دیں گے. فرمایا نہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں لوگ اسلام قبول کریں گے، ان کی نسلوں میں لوگ اسلام قبول کریں گے. اور انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور کی دعا قبول ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں با اختیار تھے، مدینہ منورہ میں با اختیار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فتح مکہ کے موقع پر با اختیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فاتح بن کے جا رہے ہیں، پوری ملت اسلامیہ کے قائد ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کا آج عملی نمونہ پیش ہونے جا رہا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کا عملی نمونہ ہے. مسلمانوں نے اتنی تکلیف اور مشقت کے بعد 13 سال، پچھلے 8 سال یہ گزار کے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کرتے ہوئے اس میں داخل ہو رہے ہیں. کفار مکہ پریشان ہے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا، آج بوٹی بوٹی ہو جائے گی، کسی کی کوئی نہیں بچے گا. رعب، دبدبا، خوف، پریشانی، یہ سب ان پر مسلط ہے. گویا کہ اپنے گھروں کی چابیاں بھی ہاتھوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اب جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بلایا، جمع کیا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ تم مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو، یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو. وہی قوم ہے، وہی اپنا قبیلہ ہے، وہی قریش ہیں، وہی 12 قبائل اور ان سے ملے ہوئے دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سن 8 ہجری تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیا. 13 سال مکہ میں سکون نہیں کرنے دیا، اور مدینہ میں آنے کے بعد بھی کوئی سال ایسا نہیں کہ جس میں جنگ نہ ہوئی ہو. غزوہ بدر سے پہلے بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے سرایا ہو چکے تھے. غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوا، سب جمع ہو کے آ گئے. کتنی تکلیف میں مسلمانوں نے کتنی پریشانی کا غزوہ گزارا وہ. لیکن غزوہ خیبر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے مراحل گزارے، سب کچھ برداشت کیا. اور جب موقع آیا کہ اب ہم ہی فاتح ہیں، ہمارے سوا کچھ نہیں ہے، آپ ان کو بلا کر پوچھتے ہیں بتاؤ کہ تم میرے ساتھ کیسے سلوک کی امید کرتے ہو، مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو. انہوں نے کہا کہ ایک شریف آدمی اور شریف آدمی کے بیٹا جیسا سلوک کر سکتا ہے، ہم ویسا سلوک کی امید رکھتے ہیں. وہ بھی حضور کو جانتے تھے، آپ نے زندگی ان میں گزاری تھی، انہی کے خاندان سے تھے، انہی کے قبیلے کے ایک فرد تھے. انہوں نے کہا جیسے ایک شریف آدمی اور شریف آدمی کا بیٹا جو سلوک کسی کے ساتھ کر سکتا ہے ویسا سلوک چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی بات نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں، آج کے دن سب معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو، جاؤ آج تم آزاد ہو. اور اسی دشمن جس نے قیصر روم کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا اعلان کیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت تک بھی مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ابھی وہاں کے مراحل باقی تھے. آپ نے وہاں بھی اعلان کر دیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابی سفیان کے گھر داخل ہو گیا میرا دشمن ہے، اس کو بھی امان دے دوں گا. جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو بھی امان ہے.
اور جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اس کو بھی امان. سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا. چند تھے جن کو معافی نہیں ملی. اس سے آگے چلیں. حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل وہ سب سے بڑا دشمن، اس نے بھی سچائی کا اعلان کیا کہ بندہ ٹھیک ہے، بندہ سچا ہے، لیکن ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے، ہماری سرداری جاتی ہے، ہمیں خطرہ اس چیز کا، لہٰذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ان کی اہلیہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل کی اہلیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضرت عکرمہ نے حضور کو تکلیف پہنچائی تھی، آئے معافی مانگی، معافی نہیں ملی. اس کے بعد چلے گئے اور مکہ چھوڑ کر جدہ چلے گئے. جدہ سے وہاں سے دریا کا راستہ اور سمندر کا راستہ اختیار کر کے کہیں اور جانے کی ٹھان لی. ان کی اہلیہ محترمہ آئیں حضور سے کہ یا رسول اللہ کیا عکرمہ کو آپ معافی دے دیں گے اگر اس کو معافی کی، اگر وہ آپ سے معافی مانگنا چاہے؟ آپ فرمایا ہاں مل جائے گی. اصل آپ کا دشمن ہے، آپ دے دیں گے تسلی کر کے کہ میں اس کو لے آؤں جا کے؟ آپ فرمایا ہاں لے آؤ جا کے اس کو. وہ بھاگی گئی، جدہ پہنچی. وہ سواری میں سوار ہو کر کشتی میں بیٹھ کے سفر کرنے والے تھے کہ وہاں سے آواز دی، بات سنو عکرمہ، تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کا اعلان کر دیا. حضور تو دشمنوں کو اس طرح برداشت کر رہے ہیں، اتنا تحمل، اتنی بردباری، اتنے اعلیٰ اخلاق، اور اپنے احباب کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ حضور کے اخلاق عالیہ کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے، کتنے بلند اخلاق ہوں گے کہ ہر صحابی یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضور کو جتنی محبت مجھ سے تھی کسی سے نہیں تھی. حضور مجھ سے ایسے پیش آتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور انداز تھا، عجیب انداز تھا. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کے شمائل میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی بات سنتے تھے تو پورا مڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے کہ تم پوری توجہ دے، یعنی بات اس سے کریں ساتھ کان سے اس کو بھی ٹھیک ہے بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، ایسے نہیں. اگر کوئی شخص آیا ہے اس نے بات کرنا چاہیے، اس کی بات مکمل ہوئی، آپ مکمل اس کی طرف پھر کے اس کی بات توجہ سے سنی. اس کا کتنا اثر ہوتا ہوگا اس کے اوپر کہ مجھے وقت دیا ہے، میری بات کو توجہ سے سنا ہے، مجھے اہمیت دی ہے، مجھے کوئی حیثیت ملی ہے حضور کی بارگاہ کے اندر. حضرت عکرمہ کو اسلام قبول کرنے کی اجازت ملی، واپس تشریف لائے، آپ نے قبول فرما لیا. اسی طرح حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غزوہ احد کے اندر حضرت وحشی بن حرب کے نشتر سے قتل ہو گئے، ان کے وار سے شہید ہو گئے. حضور کے محبوب چچا تھے. غزوہ احد کے جتنے شہداء تھے جب ان کے جنازے پڑھے جاتے تو ان کے ساتھ حضرت عکرمہ کا جنازہ، حضرت حمزہ کا جنازہ بھی ہر مرتبہ پڑھا جاتا. 70 شہداء ہیں غالباً، تو ہر شہید پر جنازہ پڑھا گیا، اور حضرت عکرمہ، حضرت حمزہ کا جنازہ ساتھ رکھ کے حضور نے ہر شہید کے ساتھ جنازہ پڑھا. گویا کہ حمزہ پر 70 مرتبہ دعا کی گئی. اتنے محبوب چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے قاتل نے بھی اسلام قبول کر لیا. کتنا بڑا امتحان ہے حضور کی ذات کے لیے. لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اعلیٰ اخلاق کے آپ نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں آپ امت کے لیے. آپ نے اپنی ذات کو نکال دیا، دین کو مقدم رکھا. ذات نہیں ہے، جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں ذات ہٹ جاتی ہے پیچھے، وہاں ذات پیچھے ہٹ جاتی ہے. ہاں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایسے درمیان میں یاد آ گئی. تحریک کا دور چل رہا تھا اور امیر شریعت اور ان کے تمام ابناء، تمام بیٹے ان کے چاروں گھروں سے باہر، اور حضرت پیر جی تو چھوٹے تھے اس وقت. پولیس نے گھروں پہ چھاپے مارے، چادر اور چار دیواری کو تار تار کیا، گھر میں گھس گئے، تلاشیاں لیں، سامان نکال لیا، جماعت کے لٹریچر اٹھا لیا، پتہ نہیں کیا گھس کے، جو کلچر تھا اس زمانے کا. حضرت شاہ جی واپس آئے جب قید سے رہا ہوئے، اور حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری حضرت شاہ جی کے سب سے بڑے فرزند، وہ واپس آئے، روپوشی میں تھے، قید بھی ہوئی، واپس تشریف لائے تو بہت غصہ تھا کہ ہمارے گھر میں پولیس گھس گئی، میری ماں اور بہن کا اچھا سلوک نہیں کیا، بد کلامی کی، بدتمیزی کی، میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کے خلاف تحریک شروع کروں گا، تقریر کروں گا، جلسہ کروں گا. بہت جذبات میں تھے.
تو کچھ جملے ارشاد فرمائے، مجھے پورے یاد نہیں بھی ہوں گے لیکن مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ہوا ہی کیا ہے، یہی نا کہ تمہارے گھر میں پولیس گھسی اور تمہاری ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اگر تمہاری ماں اور بہن کو چٹیا سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گلی سے باہر میدان میں لا کر وہاں لٹایا جاتا، میں سمجھتا کہ حضور کی ناموس کے خاطر ہمارا کچھ حصہ شامل ہو گیا اس کے اندر۔ تم نے اتنا شور مچایا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا کہ حضور کی ناموس کی خاطر خدمت میں ہمارا کچھ حصہ شامل ہوا ہے اگر تمہاری ماں اور بہن کو پولیس ناموس رسالت کی خاطر کھینچ کے باہر لے آتی میدان کے اندر۔ اتنے جذباتی ہو گئے ہوں تو یہ تو جب دین کا معاملہ آ جائے تو پھر ذات نکل جاتی ہے، پھر خاندان نکل جاتا ہے، پھر عزت ختم ہو جاتی ہے۔ مال جان عزت آبرو سب کچھ قربان کر دو، دین بچا لو سودا سستا ہے، امیر شریعت کا فرمان ہے۔ مال جان عزت آبرو سب قربان کر دو، دین بچا لو، ایمان بچا لو، اپنی اقدار بچا لو، اپنا معاشرہ اپنی اولادوں کے ایمان بچا لو، یہ بچ جائے کچھ نہ بچے سودا سستا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب تشریف لائے، اسلام قبول کر لیا، دل میں ایک کھٹک تھی کہ میں نے حضور کے چچا اسلام کے بہت بڑے لیڈر کو میں نے شہید کیا ہے، تو اس کا بدلہ لینا ہے، حضور کو اس کا دکھ ہے، حضور کی ذات کو اس کا دکھ ہے، میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پر ملال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد شروع ہوا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی برچھا یا وہی نیزہ، وہی آلہ جس سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، یہ سوچ کر محفوظ کر رکھا تھا کہ کسی بڑے کافر کو ماروں گا ٹکر کے آدمی کو، کہ کل قیامت کے دن یہ نہ آئے کہ حمزہ شہید ہوئے، حساب و کتاب میں اس کا شہید کرنے والا کون تھا؟ وحشی، تو ساتھ یہ بھی آئے کہ فلاں کافر کا مارنے والا بھی وحشی تھا۔ یہ ایک آس اور ایک کسک میرے دل میں تھی کہ کاش یہ خواہش میری پوری ہو جائے۔ میں نے وہی آلہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں گیا اس میدان میں، جنگ یمامہ میں میں شریک ہوا جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اور مجھے یہ شہادت حاصل ہوئی کہ میں نے مسلمہ کذاب کو مارا، اس پر وار کیا اسی سے۔ اور اب جب قیامت کے روز نام آئے گا تو جہاں حمزہ کے قاتل میں نام آئے گا تو ساتھ حضور کے دشمن کے مقابلے میں بھی نام آئے گا۔ جہاں اسلام کے بہت بڑے آدمی کو میں نے مارا، اس کے بعد حضور کے بہت بڑے دشمن کو ہی مارا۔ تو ایسے شخص کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے تحمل، برداشت، حوصلہ، ہمت اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبول کیا، اور صحابہ کو انہوں نے دین میں جوڑا، دین کی طرف لے کے آئے۔ اگر ایک شخص کفر سے نکل رہا ہے اور وہ میری وجہ سے نہیں آ سکتا تو اس میں رکاوٹ کون ہے؟ میری ذات ہے۔ مجھے اپنی ذات کو ہٹا دینا چاہیے، اس کو جہنم سے بچا لینا چاہیے۔ حضور کے اخلاق عالیہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔